80 کی دہائی میں 1980s کراچی کے نوجوانوں کے دو شوق تھے، یا کم از کم جن نوجوانوں کو میں جانتا تھا۔ ایک VCR پر فلم دیکھنا اور دوسرا کرکٹ، دا گیم آف کرکٹ۔ VCR کا آنا ایک واقعہ تھا۔ جو ثروت مند لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کے گھروں میں تو VCR خرید لیا گیا، لیکن جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ VCR کرائے پہ لے کے آتا تھا۔ اور اس دور میں ہم نے انگریزی، ہندوستانی، پاکستانی سب فلمیں دیکھی۔ محلے کا محلہ مل کے کبھی کبھی فلم دیکھتا تھا، لیکن جس ایک شخص کا جنون کی حد تک شوق تھا جس کی فلمیں دیکھنے کا، وہ تھا امیتابھ بچن۔ امیتابھ کا جو سٹارڈم ہے، لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج یوں کہا جاتا ہے کہ شاہ رخ خان جنوبی ایشیا کے غالباً آخری سٹار ہیں، آخری سپر سٹار ہیں۔ ممکن ہے یہ بات ٹھیک ہو، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اب آنے والا جتنا وقت ہے اس میں ٹیکنالوجی کا دخل بہت زیادہ ہے آدمی کی زندگی میں۔ آدمی کا کام یعنی انسان کا کام کم سے کم ہوتا جائے گا، اور ٹیکنالوجی کا دخل زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر آپ نے امیتابھ کی سٹارڈم دیکھی ہے 80 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، وہ غیر معمولی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ امیتابھ کی ایک فلم آنا تھی جس کا نام تھا لاوارث، اور اس فلم کے آنے سے پہلے 2-3 ماہ قبل بہت اس کا ایک یوفوریا سا کریٹ، یا ایک جوش سا کریٹ ہو گیا تھا۔ عام فلم کا کرایہ ایک رات کا 20 روپے ہوتا تھا، لیکن امیتابھ بچن کی نئی فلم کا کرایہ 50 روپے۔ یہ غیر معمولی دور تھا۔ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ میری جو ٹین ایج ہے وہ کرکٹ میں بقول میرے کچھ قریبی دوستوں کے برباد ہوئی، میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن کرکٹ بہت کھیلا کرتا تھا۔ ان دنوں انگلینڈ کی ایک کاؤنٹی کی انڈر-16 ٹیم پاکستان آنے والی تھی۔ کراچی میں بھی اس کے 1-2 میچز تھے، اور پاکستان کے دیگر شہروں میں، جس کے لیے ایک ٹرائل اناؤنس ہوا۔ میرے پاس تو نہ اخبار آتا تھا، نہ مجھے پڑھنا آتا تھا، یعنی شوق تھا اخبار پڑھنے کا۔ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی ٹرائل ہونے والے ہیں اور تم جا کے اس میں حصہ لو، اور ٹرائل ہونا تھے بختیاری یوتھ سینٹر ناظم آباد میں، آج بھی قائم ہے، شاندار گراؤنڈ ہے۔ میں 2 بسیں بدل کر ٹرائل دینے کے لیے وہاں چلا گیا۔ سینکڑوں کراچی کے لڑکے ٹرائل دینے آئے تھے، اور جو صاحب جج کر رہے تھے، لڑکوں کو امتحان لے رہے تھے، وہ امپائر کی جگہ پہ کھڑے تھے۔ کراچی کی ایک بہت مشہور کرکٹ کی شخصیت تھے۔ میری باری آئی۔ آئی واز این آل راؤنڈر، آئی یوزڈ ٹو بی این آل راؤنڈر۔ مجھے بال تھما دی گئی نئی، میں نے گیند کرنا شروع کی۔ میرا گمان ہے کہ بیٹسمین پریشان ہوا۔ جو صاحب جج کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا، میاں تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد سلمان۔ کہنے لگے کسی کلب سے کھیلتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو محلے میں کھیلتا ہوں۔ اچھا۔ پھر میں نے گیند بازی شروع کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک پرانی بال تھما دی گئی۔ میں نے اس سے بھی گیند شروع کی، بال کرنا شروع کی، اور بیٹسمین کو دقت ہوئی، تو ان صاحب نے 2 دفعہ اور میرا نام پوچھا اور ٹک کر دیا، نام کے آگے کچھ ٹک سا لگایا۔ شام کو جب لسٹ اناؤنس ہوئی تو میں جو 30 کراچی کے لڑکے سینکڑوں میں سے شارٹ لسٹڈ ہوئے تھے، میرا شمار ان میں تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر لوٹے، گھر والوں کو تو خیر کیا، لیکن محلے جو دوست احباب تھے بہت خوش ہوئے اور پیٹھ تھپ تھپانے لگے۔ اب امید کی ایک کرن جاگی کہ آگے کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ جس کے پیر میں تل ہوتا ہے وہ کھلاڑی بنتا ہے بڑا ہو کے۔ ہمارے پیر میں بھی ایک تل تھا۔ خیر، اس کے 1 ہفتے بعد ان 30 لڑکوں کو، ہاں ایک بات بتانا بھول گیا کہ جب وہ صاحب امتحان لے رہے تھے تو بڑی بڑی گاڑیاں اس دوران بختیاری یوتھ سینٹر کے آس پاس آ کے رک رہی تھیں، اور کچھ لوگ ان کے کان میں کچھ آ کے کہہ جاتے تھے، کچھ چیز سما بھی دیتا تھا، نمبر وغیرہ، نام وغیرہ۔ تو جب 1 ہفتے بعد ان 30 لڑکوں کو دوبارہ بلایا گیا، اور 15-15 کی 2 ٹیمز بنائی گئی، اور ان کے 1-2 میچز کروائے گئے۔ اور ان میں سے میں نے کچھ نئی شکلیں بھی دیکھی، وہ لڑکے پہلے موجود نہیں تھے جو شروع میں ٹرائل دینے آئے تھے۔ میچ ہوا۔ سچ یہ ہے کہ میرا مظاہرہ اس میچ میں کوئی بہت غیر معمولی نہیں تھا، لیکن برا بھی نہیں تھا۔ اور جب میچ ختم ہوا، شام کا وقت، سب انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔
تو مجھے بلایا گیا جب میری باری آئی، اور یہ پھر بتاتا چلوں کہ وہ گاڑیاں اور نئی نئی گاڑیاں اور لوگ اور خسر پھسر اور کانا پھوسی جاری تھی اس دوران. تو جب بلایا گیا، میچ ختم ہوا، شام کو مجھے طلب کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کھلاڑی تو اچھے ہیں لیکن آپ انڈر 16 لگتے نہیں ہیں، آپ کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے. اور یوں میں گھر بغیر میرا انتخاب نہیں ہوا اور میں گھر لوٹ آیا. مجاز لکھنوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: نگاہ لطف مت اٹھ خوگر عالم رہنے دے، ہمیں ناکام رہنا ہے، ہمیں ناکام رہنے دے.